السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 18 آیت نمبر 89. پچھلے اسباق میں ہم لوگوں نے حروف قلقلہ کو جانا اور پھر اس کی پریکٹس بھی کی اپنے اسباق میں. پھر اس کے بعد ہم نے اخفاء کے بارے میں اچھے سے پڑھا سمجھا. اس کے بعد ہم نے اخفاء کی پریکٹس بہت اچھے سے کی. آج کا جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے حروف مدہ. آج کے سبق میں ہم لوگ حروف مدہ کو سیکھیں گے اور اس کو اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. پڑھیں گے ہم آج ایک آیت ہی، لیکن اس آیت میں ہم نے حروف مدہ کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ حروف مدہ ہوتا کیا ہے. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما، یہاں پر میم کے اوپر غنہ کریں گے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، اور وہاں پہ اس کا سٹے کتنا ہوگا، ایک حرکت کے برابر، یعنی کہ 1 سیکنڈ کا. ایک انگلی کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ہم اس کو ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وَلَمَّا. اب حروف مدہ کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ جو ہوتے ہیں وہ جوف دہن یعنی کہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں. ایمپٹی اسپیس آف ماؤتھ. تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، واو ساکن، یا ساکن. 3 حروف ہیں حروف مدہ. اب ان 3 حروف کو ہم قرآن مجید میں کیسے پہچانیں گے؟ کوشچن یہ آتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہم نے پڑھا وَلَمَّا، میم کے بعد دیکھیے الف ہے. میم کے بعد کیا ہے؟ الف ہے یہاں پر، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، جیسے کہ لما میں میم پر زبر ہے اور میم کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، تو اس الف کو الف مدہ کہا جائے گا. اس الف کو الف مدہ کہا جائے گا. تو آپ نے الف مدہ کو کتنا کھینچنا ہے؟ 1 حرکت کے برابر. کتنا کھینچیں گے؟ 1 حرکت کے برابر، 1 الف کے برابر. وَلَمَّا، ولما نہیں پڑھنا، جلدی سے نہیں پڑھ دینا اس کو. ولم پہ پہلے غنہ کریں گے، اس کے بعد آپ نے الف کو کھینچنا ہے. ولما، یہ جو میں نے کیا ہے نا، یہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے حروف مدہ کو یہاں پر اپلائی کیا ہے. حروف مدہ کی ساؤنڈ آئی ہے والی جو میں نے کھینچا ہے. ولما، ولما. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کرنا ہے. اس کو 1 حرکت کے برابر آپ نے کھینچنا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ. اب یہاں دیکھیے کہ جا کو ہم کیسے کھینچتے ہیں. جا جو الف اس میں کیا ہے؟ الف مدہ. جو جا میں الف ہے یہاں پر اگر آپ دکھا سکوں میں، جیم کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس الف کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ. اب یہ دیکھیے کہ الف مدہ پر کیا ہے؟ اس پہ ہے مد متصل. اب ایسا ہے کہ آپ نے 2 مد دیکھی ہوں گی پورے قرآن مجید میں. ایک اس طرح کی جو جا کے اوپر بنی ہوئی ہے، ایک آگے جا کے ایک چھوٹی والی مد جس کو بولتے ہیں، چھوٹی مد ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے بی ہی کے اوپر جو مد بنی ہوئی ہے، یہ والی مد، یہ والی آپ نے پورے قرآن مجید میں 2 طرح کی مد دیکھی ہیں. ابھی آپ نے اس چھوٹی والی مد کو بھول جائیں. ابھی ہم فی الحال مد متصل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس مد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھیے. اب دیکھیے کہ جا پہ جو الف ہے اس میں کیا ہے؟ الف مدہ، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ مد متصل. مد متصل تبھی آیا جب وہاں پر حروف مدہ تھا. حروف مدہ کون سا تھا؟ الف تھا. اب یہ مد تبھی آئے گی جب حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ واو بھی ہو سکتا تھا، یہاں پر یا بھی ہو سکتا تھا. الف، واو، یا تینوں حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف یہاں پر جب موجود ہوگا تو تب ہی یہ والی مد آئے گی، جس کو کہتے ہیں مد متصل. امید کرتی ہوں آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس مد کو ہم نے کھینچنا کتنا ہے؟ 4 حرکات کے برابر. تو 4 حرکات کاؤنٹ کیسے ہوں گی کہ اپنی چاروں انگلیوں کو بند کر لیجئے، اور 4 انگلیاں کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم آپ اس مد کو کھینچیں گے. جاءہم کتاب من عند اللہ.
اب یہاں پر دیکھیے کتابم پہ میں نے کیا کیا ہے، گنہ کیا ہے۔ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کے جانے کو، آپ نے یہاں پر اس کو ایک حرکت کے برابر ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے، کتابم کتابم من عند اللہ عند اللہ۔ یہاں پر میں نے کیا کیا ہے، اقفا۔ اقفا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پہلے آپ لوگ جو ہے اقفا کا سبق سیکھیے، اس کے بعد اقفا کو اپلائی کیجیے گا۔ عند اللہ، اللہ سے پہلے اگر زیر آ جاتی ہے تو اللہ لفظ جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے اللہ سے پہلے دال کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، دال کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو اللہ لفظ جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ عند اللہ مصدق لما، مصدی، دال کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، تو اس کو آپ نے مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ مصدق لما معهم وكانوا من قبل، یہاں پر میں نے کیا کیا، اقفا کیا۔ اقفا ناک میں آواز کو چھپانا ہے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ تو آپ لوگ میری پچھلی ویڈیو کو، اقفا والی ویڈیو کو دیکھیے، پھر آپ کو یہاں پر ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب اگلا جو وَكَانُوا پہ چلتے ہیں، کہ یہاں پر دیکھیے آپ اگر پیچھے وَكَانُوا پہ آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارا دوسرا مد جو ہے وہ آ رہا ہے، نون اور واو ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا قاعدہ ہے، اس واو کو ہم واو مدہ کہیں گے۔ کیوں کہیں گے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، واو ساکن کس کو کہتے ہیں، یہ جو میں نے ایرو لگایا جس کے اوپر، جس واو کے اوپر یہ والی علامت ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں سکون یا جزم، تو یہ ساکن کر دیتی ہے۔ جیسے واو کے اوپر ہے تو واو ساکن، یا کے اوپر ہے تو یا ساکن، با کے اوپر ہے تو با ساکن، ٹھیک ہے، تو یہ جس حرف کے اوپر ہوگی اس کو ساکن بنا دیتی ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ والی واو کیا کہلائے گی، یاد رکھیں کہ اگر کسی واو سکون سے پہلے جو ہے زبر آ جائے گی تو وہ واو مدہ نہیں کہلائے گا، وہ واو لین کہا جائے گا اس کو۔ آپ نے اس کا اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے مسٹ پیش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ واو مدہ کہلائے گا اور ہم نون کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ وَكَانُوا وَكَانُوا من قبل، من پہ میں نے اخفا کیا، من قبل، با پہ میں نے قلقلہ کیا۔ یستفتحون، یہاں پر دیکھیے یہاں پر حروف مدہ واو پھر سے اپلائی ہو رہا ہے، یہ حروف مدہ واو یہاں پر آ گیا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ یستفتحون علی الذین، اب اگلا ہمارا آ گیا ہے یا ساکن، یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب اس کا کیا قاعدہ ہے، اب اس قاعدے کو ہم پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہمارے پاس ہے علی الذین، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اس کو ہم یا مدہ پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ اپلائی ہوگا۔ دیکھیے یہ واو یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو اس پہ ہم یا مدہ کو اپلائی کریں گے۔ علی الذین، ایک حرکت کے برابر آپ اس کو کھینچیں گے۔ علی الذین، زین، علی الذین کفروا فلما جاءہم، یہاں پر سیم وہی جاءہم پھر سے آ گیا، تو وہی دیکھیے کہ حروف مدہ الف ہے تو تبھی یہ والی مد اس کے اوپر آئی ہے، مد متصل۔ آپ نے الف واو یا کو ذہن میں رکھنا ہے، واو ساکن، یا ساکن اور الف، الف واو ساکن اور یا ساکن، یہ تین حروف مدہ ہیں۔ سبق کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو میری سمجھ اچھے سے آ جائے۔ جاءہم ما عرفوا، اب یہاں پر پھر سے حروف مدہ واو
دیکھیے واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ پیش آ گئی ہے، تو اس کو بھی ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. ما عرفوا کفروا، یہاں پر بھی رو پہ بھی آ گئی پیش، تو واو مدہ ہے یہ. بھی ہاں کڑی زیر ہی، اس کو بھی ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. فلعنت اللہ، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جاتی ہے تو ہم اس اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سے پہلے پیش آ گئی ہے تو اس اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. فلعنت اللہ، اللہ پر کر کے پڑھیں گے اس کو. فلعنت اللہ علی الکافرین، کاف کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، تو اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے. اب یہاں پر یا مدہ ہماری اپلائی ہو رہی ہے پھر سے. یہاں پر دیکھیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ یا مدہ. تو یا مدہ اپلائی کرنے کے لیے ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. رینا کافرین، کافرین، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے علی الکافرین. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے، نیچے دیا بھی ہوا ہے ڈسکرپشن میں، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. اگلے سبق میں ہم لوگ مد متصل کو مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اگلے سبق تک مجھے اجازت دیجیے. تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.